24 اگست کو کینیڈا کے صوبے آنٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈاگ فورڈ نے ایک امریکی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کو امریکہ کی بجلی اور کرٹیکل منرلز بند کر دینے چاہیے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ اب وائٹ ہاؤس کو ایک یو پی ایس کا بندوبست کر لینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ڈاگ کے مطابق وہ امریکہ کی بجلی کاٹ رہے ہیں۔ اسی دن امریکی صدر نے جواب دیا۔ انہوں نے کینیڈا کی گاڑیوں، ٹرکوں، گاڑیوں کے پرزوں اور فولاد پر 50% ٹیرف کا اعلان کر دیا، جو 1 جنوری 2027 سے نافذ ہوگا، اور فورڈ کی دھمکی کو محض خالی خولی دھمکی قرار دے دیا۔ اور یہ سب اس کے 3 دن بعد ہوا جب امریکہ نے $20 ارب کی کینیڈین اشیاء پر 50% ٹیرف نافذ کر دیا تھا۔ 8 ستمبر کو کینیڈا کے جوابی ٹیرف بھی نافذ ہونے والے ہیں۔ تو کینیڈا کے پاس ہے کیا؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید، میں ہوں اکرم نعیم بھروکا، اور پہلے اس جملے کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس فقرے میں ساری بات چھپی ہوئی ہے۔ یہ یو پی ایس کیوں کہا ہے انہوں نے کہ یو پی ایس کا بندوبست کر لیں؟ بیٹریوں کا ڈبہ کیوں انہوں نے کہا ہے؟ اس لیے کہ وزیر اعلیٰ فورڈ کی دھمکی یہ ہے کہ وہ امریکہ کو جانے والی بجلی بند کر دیں گے، اور اگر بجلی بند ہو جائے گی تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ صرف ایک یو پی ایس۔ ہمارے ہاں جب بجلی جاتی ہے تو ہم یو پی ایس پہ ہی گزارا کرتے ہیں۔ طنز اس میں یہ ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے گا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹارچ اپنے ساتھ رکھیں۔ غور کیجئے یہ وزیر اعلیٰ فورڈ نے کس زبان میں بات کی ہے۔ یہ کوئی سفارتی زبان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گرڈ متاثر ہوگا یا سپلائی میں خلل آئے گا۔ انہوں نے وہ لہجہ استعمال کیا جو ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے سے دیوار کے اس پار بات کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے۔ پچھلے 2 برس سے امریکی صدر کینیڈا کے بارے میں اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ 70 سال تک شائستگی سے بات کرنے والا ملک اب اسی زبان میں واپس بول رہا ہے جس میں اس سے بات کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ گورنر فورڈ ہے کون؟ یہ کوئی معمولی مقامی سیاستدان نہیں ہے۔ کینیڈا 10 صوبوں پر مشتمل ہے، اور انٹاریو ان میں سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کی آبادی کینیڈا کی کل آبادی کا تقریباً 40% ہے، اور اس کی معیشت بھی پورے ملک کی معیشت کا 40% ہے۔ انٹاریو کے 2 بڑے شہروں میں ایک ٹورانٹو ہے اور ایک آٹوا ہے، اور آٹوا تو ملک کا دارالحکومت بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کینیڈا کی گاڑیوں اور فولاد کی صنعت زیادہ تر اسی صوبے میں موجود ہے، یعنی وہ صنعتیں جن پر یہ ٹیرف لگے ہیں۔ اور کینیڈا کی بجلی کی بات کرتے ہیں۔ اونٹاریو اور کیوبیک مل کر ملک کی آدھی سے زیادہ بجلی بناتے ہیں، اور امریکہ کو برآمد ہونے والی بجلی کا بھی آدھے سے زیادہ حصہ انہی دونوں کی طرف سے آتا ہے۔ امریکہ کی تو کئی سٹیٹس ایسی ہیں، نیو یارک تک، جن کی بجلی کینیڈا سے آتی ہے۔ تو جب اونٹاریو کا وزیر اعلیٰ بجلی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ ایسی چیز کی بات کر رہا ہے جو واقعی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ دھمکی نئی نہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مارچ 2025 میں وزیر اعلیٰ فورڈ نے بالکل یہی کیا تھا۔ انہوں نے امریکہ کو جانے والی بجلی پر 25% سرچارج لگا دیا۔ یہ سرچارج امریکہ کی 3 ریاستوں پر لگا، میشیگن، منیسوٹا اور نیو یارک پر، اور اس سے 15 لاکھ گھرانے اور کاروبار متاثر ہوئے تھے۔ اور فورڈ نے ٹورانٹو میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر امریکہ نے مزید سختی کی تو وہ بجلی مکمل طور پر بند کرنے میں ذرا نہیں ہچکچائیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اگلے ہی دن امریکی صدر نے جواب میں کینیڈا کے سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف دگنا کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے چند گھنٹے بعد فورڈ نے وہ سرچارج معطل کر دیا۔ چند گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی امریکی وزیر تجارت سے بامقصد گفتگو ہو گئی ہے، اور اگلے ہفتے انہوں نے کہا کہ یہ آپشن اب بھی موجود ہے، مگر وہ فی الحال امریکیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی ایک دھمکی دی گئی، جواب آیا، اور دھمکی چند گھنٹوں میں واپس ہو گئی۔ اور جواب دھمکی سے کہیں بڑا تھا۔ بجلی کے ایک سرچارج کے بدلے پورے فولاد اور ایلومینیم پر ٹیرف دگنا۔ داؤ برابر نہیں تھا، اور یہ سبق کینیڈا کے ہر صوبے نے دیکھا اور سیکھا۔ اب یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس کا جواب حساب کتاب میں ہے۔ ایک بات بالکل درست ہے کہ امریکہ باہر سے جتنی بجلی خریدتا ہے اس کا تقریباً 85%
کینیڈا سے آتا ہے 85%۔ یہ عدد سن کر لگتا ہے کہ کینیڈا کے ہاتھ میں امریکہ کا سوئچ ہے، لیکن ایک دوسرا عدد بھی دیکھتے ہیں۔ امریکہ باہر سے بجلی خریدتا بہت کم ہے۔ کینیڈا سے آنے والی ساری بجلی امریکہ کی کل کنزمپشن کے صرف 2% سے بھی کم ہے، اور نیو یارک جو ان 3 ریاستوں میں سب سے بڑی ہے وہ اپنی بجلی کا 5% سے بھی کم کینیڈا سے لیتا ہے۔ اور اس سرچارج سے روزانہ کتنی رقم بن رہی تھی؟ تقریباً $2,78,000، ایک ایسے ملک کے مقابلے میں جس کی معیشت $30 ٹریلین کی ہے۔ تو دھمکی تو بڑی تھی لیکن ہتھیار بہرحال چھوٹا تھا، اور یہی سبق کینیڈا نے مارچ 2025 میں سیکھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب بھی صرف بات ہو رہی ہے، عمل شاید اس پر نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہم ان پتوں کی طرف دیکھتے ہیں جو کینیڈا کے ہاتھ میں اور واقعی بڑے ہیں اور جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ کینیڈا کے سرکاری توانائی کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں امریکہ نے باہر سے جتنا خام تیل منگوایا اس کا 63.4% کینیڈا سے آیا، 63%۔ اور قدرتی گیس کی بات کریں، امریکہ باہر سے جتنی قدرتی گیس منگاتا ہے وہ تقریباً پوری کی پوری کینیڈا سے آتی ہے، 100% کے قریب۔ اب اس کو ذرا ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف بھی دیکھیے، کیونکہ حساب دونوں طرف کا ہونا چاہیے۔ کینیڈا نے 2025 میں امریکہ کو تیل، گیس اور ان سے بنی ہوئی مصنوعات بیچ کر $157 ارب کمائے، ایک سال میں $157 بلین، اور یہ کینیڈا کی کل عالمی برآمدات کا 20% ہے۔ یعنی یہ پتہ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بھاری بھی ہے۔ اور پھر تیسرے پتے کی بھی بات کرتے ہیں جو بڑا اہم ہے، وہ ہے یورینیم کا پتہ۔ امریکہ میں ایٹمی بجلی گھر چلتے ہیں اور ان کا ایندھن یورینیم ہے، اور امریکہ اپنا یورینیم تقریباً پورے کا پورا باہر سے منگواتا ہے۔ اور 2024 میں امریکی ایٹمی ری ایکٹرز نے جتنا یورینیم خریدا اس کا 1/3 1/3 کینیڈا سے آیا۔ اور یورینیم ایک بات میں باقی منرل سے مختلف ہے، زمین سے نکلا ہوا یورینیم سیدھا ری ایکٹر میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسے پہلے ریفائن کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام دنیا میں صرف چند جگہوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور شمالی انٹاریو کے شہر بلائنڈ ریور میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی یورینیم کی ریفائنری موجود ہے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی جو تجارتی یورینیم کی ریفائنری ہے وہ کینیڈا میں موجود ہے، اونٹاریو کے صوبے میں۔ کینیڈا کے پاس صرف کان نہیں ہے، اس کے پاس وہ مرلہ بھی ہے جس کے بغیر یہ کان بیکار ہے۔ اور اب ایک موازنہ اور بھی کرتے ہیں جو مجھے رکنے پر مجبور کرتا ہے۔ 2024 میں امریکہ نے ایٹمی بجلی گھروں سے 782 ٹیرا واٹ آورز بجلی بنائی، 782 ٹیرا واٹ آورز، اور اسی سال کینیڈا نے ہر ذریعے سے ملا کر، پانی سے، ایٹمی ری ایکٹر سے، گیس سے، سب سے ملا کر 622 ٹیرا واٹ آورز بجلی بنائی۔ یعنی امریکہ صرف ایٹمی طاقت سے اس سے زیادہ بجلی بناتا ہے جتنی پوری کینیڈا ہر طریقے سے بناتا ہے، اور اس ایٹمی بجلی کے ایندھن کا 1/3 کینیڈا سے جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے علاوہ اونٹاریو کے شمال میں ایک علاقہ ہے جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے، اور وہاں کرومائٹ، کوبالٹ، نکل، تانبا، ٹائٹینیم اور پلاٹینم کے گروہ کی پوری دھاتیں موجود ہیں، کانیں موجود ہیں۔ یہی وہ منرلز ہیں جن کے بغیر جدید صنعت اور جدید ہتھیار نہیں بنتے۔ یہی منرلز AI میں بھی کام آتے ہیں، کمپیوٹر چپس میں بھی کام آتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ پتے اتنے بڑے ہیں تو کھیلے کیوں نہیں جاتے؟ اور اس کا جواب بڑا سیدھا سادہ ہے، کیونکہ ان کی قیمت دونوں طرف برابر ہے۔ بجلی بند کرنے میں کینیڈا کا نقصان تھوڑا کم ہے اور امریکہ کا زیادہ ہے، لیکن تیل بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ $157 ارب کی جو ایکسپورٹ ہے وہ رک جائے گی، اور یہ کینیڈا کی معیشت کا 5واں حصہ ہے، اور اس تیل کا کوئی دوسرا خریدار فوری طور پر تو موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ جغرافیہ ہے۔ کینیڈا کا زیادہ تر تیل صوبہ البرٹا سے نکلتا ہے، اور البرٹا ملک کے بالکل بیچ میں ہے، کسی سمندر کے کنارے نہیں ہے۔ اس تیل کو باہر لے جانے کا واحد بڑا راستہ وہ پائپ لائنز ہیں جو جنوب کی طرف سے کینیڈا آتی ہیں، اور پائپ لائن کوئی جہاز نہیں ہوتی جسے موڑ کر کسی اور بندرگاہ پر بھیج دیا جائے، وہ زمین میں گڑی ہوتی ہیں اور ایک ہی طرف جاتی ہیں۔ یعنی جو ہتھیار سب سے بڑا ہے
وہی چلانے والے کو سب سے زیادہ زخمی کرے گا، اور یہی اس پورے معاملے کی اصل شکل ہے۔ اور خود وزیر اعظم مارک کارنی نے ہفتے کے روز اپنے خطاب میں یہی بات ایک اور انداز میں کہی۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ توانائی کے رشتے کا ذکر تو کیا اور کہا کہ کینیڈا امریکہ کی ترقی کو ایندھن دیتا ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، اور یہ کہ ان کے خیال میں امریکی نہیں چاہیں گے کہ کینیڈا یہ ایندھن بھیجنا بند کر دے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، ایک یاد دہانی تھی کہ ہم آپ کی پوری انرجی نیڈز کو سمجھتے بھی ہیں اور ہم آپ کو دے بھی رہے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس جھگڑے کی قیمت امریکہ کو کیا پڑے گی، کیونکہ حساب دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ جن اشیاء پر امریکہ نے ٹیرف لگایا ہے ان میں وائن ہے، فرنیچر ہے، ڈیری ہے، سیمنٹ ہے، کپڑے، مچھلی پکڑنے کی چھڑیاں اور برف پر ہاکی کھیلنے کا سامان ہے، اور ٹیرف کا خرچ امپورٹ کرنے والا اٹھاتا ہے، یعنی امریکی تاجر، اور وہ اسے قیمت میں شامل کر کے امریکی خریدار تک پہنچا دیتا ہے۔ ظاہر ہے جو اس میں تاجر ہے وہ خود تو ٹیکس نہیں دے گا یا ٹیرف نہیں دے گا، اس کا اثر تو کینیڈا کے اوپر تو پڑے گا کہ مانگ کم ہو جائے گی، لیکن اس امریکی پر بھی ٹیکس یہ اس کا اثر پڑے گا جو اصل میں یہ چیزیں خریدتا ہے، وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ کینیڈا نے 8 ستمبر کے لیے کیا چنا ہے۔ اس کے جوابی ٹیرف فولاد پر ہوں گے، ڈیری یعنی دودھ سے بنی ہوئی اشیاء پر ہوں گے، گھریلو اپلائنسز پر ہوں گے، زرعی مشینری پر ہوں گے، کاغذ اور پلپ پر ہوں گے، اور الیکٹرانکس پر ہوں گے۔ اب اس فہرست کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں توانائی نہیں ہے، اس میں یورینیم نہیں ہے، اس میں منرلز نہیں ہے، یعنی کینیڈا نے وہی چیزیں چنی ہیں جن سے امریکی صارف کو تکلیف ہو اور کینیڈین معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی محفوظ رہے۔ کینیڈا نے ایک محفوظ رستہ چنا ہے، اور اس فہرست میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ ڈیری، زرعی مشینری اور پلپ، یہ سب وہ اشیاء ہیں جو امریکہ کے ان دیہی علاقوں سے آتی ہے جہاں سے موجودہ امریکی حکومت کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں، یعنی وہ بیلٹ ہے جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس بیلٹ، یہ ریڈ بیلٹ ہے، یہ ریپبلکن کی بیلٹ ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے۔ جب چھوٹا ملک بڑے ملک کو جواب دیتا ہے تو وہ اس کی معیشت کو نہیں، اس کی سیاست کو نشانہ بناتا ہے۔ کینیڈا نے اب اس علاقے کو چنا ہے، اس پروڈکٹس کو چنا ہے وہ جو اس علاقے میں استعمال ہوتی ہیں یا بنتی ہیں، جو کہ ریڈ سٹیٹس ہیں، جو کہ ٹرمپ کی ووٹ بینک کی سٹیٹس ہیں۔ ووٹوں کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور کارنی نے یہ بھی کہا، وزیر اعظم کارنی نے، کہ وہ یہ اقدامات اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں کیونکہ اس سے کینیڈین شہریوں کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے اور اس کے پاس چیزوں کا انتخاب کم ہو جائے گا۔ یعنی جواب تو دیا جا رہا ہے مگر ناپ تول کر۔ ابھی 16 جنوری 2026 کو وزیر اعظم کارنی بیجنگ گئے تھے، اور وہاں ایک ابتدائی معاہدہ بھی طے ہوا تھا جس کے تحت کینیڈا چینی بجلی سے چلنے والی گاڑیوں پر اپنے ٹیرف کم کر دے گا، یعنی ای وی وہیکلز پر اپنے ٹیرف کم کر دے گا، اور اس کے بدلے چین کینیڈین کنولا اور دیگر زرعی اشیاء پر لگائے گئے ٹیرف ذرا نرم کر دے گا، اور چینی فولاد پر بھی کینیڈین ٹیرف برقرار رکھے گئے۔ یعنی مکمل تبدیلی نہیں ہوئی، ایک محدود سودا ضرور ہوا۔ اور مارک کارنی برسوں سے ایک بات کہتے آ رہے ہیں کہ دنیا کی درمیانی طاقتوں کو آپس میں مل کر ایک توازن بنانا چاہیے تاکہ وہ نہ واشنگٹن کے رحم و کرم پر رہیں نہ بیجنگ کے۔ اور اب یہ صرف تقریر نہیں رہی، اس کے ساتھ ایک پالیسی بھی جڑ گئی ہے۔ اور اب آخر میں آتے ہیں میرے تجزیے کی طرف۔ یہ حصہ کسی رپورٹ سے نہیں لیا گیا اور یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک کینیڈا اس وقت وہ کام کر رہا ہے جو ہر وہ ملک کرتا ہے جسے اچانک پتہ چلے کہ اس کا سب سے بڑا دیرینہ دوست اب دوست نہیں رہا، دوست نہ رہا۔ وہ اپنے پتے میز پر رکھ کر ایک ایک کر کے دیکھ رہا ہے کہ کون سا اصلی ہے، اور یہ عمل عوامی ہے، اور یہی اس میں سب سے دلچسپ چیز ہے۔ بجلی کا پتہ آواز میں سب سے بڑا تھا لیکن اثر میں وہ سب سے چھوٹا ہے۔ تیل کا پتہ اثر میں سب سے بڑا ہے، اس لیے وہ چلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، سب کے لیے ایک سبق ہے، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کسی کو کوئی ضروری چیز بیچتا ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ آدھا سچ ہے۔ بیچنے والا اتنا ہی بندھا ہوتا ہے جتنا خریدنے والا، اور بعض اوقات تو زیادہ بندھا ہوتا ہے، کیونکہ خریدار کے پاس دوسرے بازار ہوتے ہیں اور مارکیٹس ہوتی ہیں، اور بیچنے والے کے پاس
اکثر ایک ہی پائپ لائن ہوتی ہے، اور یہ صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے جو اپنی ملکی برآمدات کا 70% ایک ہی گاہک کو بیچتا ہے، اور جو ملک اپنی برآمدات کا 70% ایک ہی گاہک کو بیچے وہ اس کا سپلائر نہیں رہتا، محتاج بھی بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کینیڈا کا اصل جواب نہ بجلی میں ہے، نہ تیل میں، نہ ٹیرف میں۔ اس کا اصل جواب یہ ہوگا کہ وہ اپنی برآمدات کے لیے دوسرے راستے بنائے، اپنی بجلی مشرق سے مغرب کی طرف چلائے، اور اپنے تیل کے لیے ایسے راستے نکالے جو جنوب کی طرف نہ جاتے ہوں۔ اور یہ کام برسوں کا ہے، مہینوں کا نہیں۔ اور یہاں مجھے اپنی بات کی قیمت بھی بتانی چاہیے۔ اس راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈین شہری کئی سال تک مہنگائی برداشت کریں گے، کیونکہ نئے راستے پرانے راستوں سے ہمیشہ مہنگے ہوتے ہیں، اور کوئی حکومت اپنے لوگوں سے یہ آسانی سے نہیں منوا سکتی۔ اور میری چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ کینیڈا کے پاس ایک چیز ایسی ہے جو اس کے کسی پتے میں شامل نہیں ہے، اور وہ ہے وقت۔ امریکہ میں نومبر میں کانگریس کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور تیل، گیس اور بجلی کی قیمت وہ چیز ہے جو ووٹر کو سب سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی خبر پڑھے یا کوئی تقریر سنے، پٹرول پمپ پر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا ہے، یا گروسری سٹور پر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا ہے، اور بجلی کے بل میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حالات کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کو شاید اپنا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جس ملک میں چند ہفتوں بعد ووٹ پڑنے ہوں وہاں توانائی کی قیمت خود ایک دباؤ بن جاتی ہے، چاہے کوئی اسے بڑھائے یا نہ بڑھائے، اور کینیڈا کو اب صرف انتظار کرنا ہے۔ یہاں دو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہماری نظر رہے گی۔ پہلی یہ ہے کہ 8 ستمبر کو وہ ٹیرف واقعی نافذ ہو جاتے ہیں یا اس سے پہلے کوئی بات چیت بحال ہو جاتی ہے، اور دوسری کہ کیا کوئی صوبہ توانائی کا پتہ دوبارہ کھیلنا چاہے گا، کیونکہ اب تک یہ صرف کہا گیا ہے، کیا نہیں گیا۔ امید ہے کہ آج کا ویلاگ آپ کو مفید لگا ہوگا۔ میں نے تمام سورسز ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ اپنے میزبان کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔